السلام علیکم، میں ہوں سبحان کھمبیو دیو خردکنا لاہور سے۔ میرا درد انسانیت یوٹیوب چینل ہے۔ اس چینل پر غریب مظلوم عوام کی آواز بلند کی جاتی ہے۔ اسے لائک کریں، سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ بیل آئیکن کے بٹن کو دبانا نہ بھولیں۔ اس چینل پر 2 بلاگ روزانہ بنائے جاتے ہیں۔ میرے قابل احترام پاکستانیوں، ہمارے ملک پاکستان کو جو بھی نقصان پہنچایا ہے امریکہ نے پہنچایا ہے۔ ہمارے ملک میں جو کچھ بھی ہوا ہے وہ امریکہ کی پالیسی سے ہوا ہے۔ تو جو ملک میں امریکہ کی پالیسی ہو اس ملک میں کیسے امن رہ سکتا ہے؟ تو امریکہ ہے جو اس کی ایک ہی پالیسی ہے، اور چاہے اس میں کسی کی بھی حکومت آئے، کہ اسلام دنیا میں غالب نہ آئے اور نہ دنیا میں کوئی اسلام کا نظام قائم ہو۔ تو ہمارے ملک پاکستان کی جو آرمی کے جنرل صاحبان ہیں، ان پر امریکہ نے کنٹرول کیا ہوا ہے۔ تو یہ کنٹرول اس وجہ سے کیا ہوا ہے کہ تمام اسلامی ممالک کی جائیداد پر غیر قانونی قبضہ کر کے امریکہ نے اپنے اڈے بنائے ہوئے ہیں اور اسی کو فروخت کرتا ہے، اور ہمارے ضمیر فروش کوئی بھی ہے ان کے ضمیروں کو خریدا جاتا ہے۔ تو جب ضمیر خریدے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو جسم سے نکل گئی، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ضمیر تو کوئی خرید ہی نہیں سکا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زندہ ضمیر تھا، اور اللہ پاک نے اسے رہنمائے کائنات بنا کے دنیا میں بھیجا، اور وہ پوری انسانیت کیا حیوانیت پر بھی ترس کھاتا تھا۔ لیکن ہمارے جو امریکہ حکمران بناتا ہے وہ کسی پر بھی ترس نہیں کھاتے، اور وہ درندے بنے ہوئے ہیں۔ تو ہماری سیاست نے اور ہمارے جنرل صاحبان نے ہمارے ملک کے قانون کی دھجیاں اکھیڑ دی ہیں۔ جبکہ قانون کے مطابق حکومت چلے اور عدل آزاد ہو تو ملک میں ناانصافی کا تو نام و نشان ختم ہو جاتا ہے۔ جو عدل میں بغاوت کرتا ہے وہ اپنی سزا پاتا ہے، کیوں قانون میں اس کے لیے بھی سزا موجود ہے۔ تو آج ہمارے ملک پاکستان میں لاقانونیت کا بازار گرم ہے اور رشوت کا بازار گرم ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی چھوڑی ہوئی ہے۔ کیونکہ جب حکمران ہی چھوڑ دیں تو پھر مطلب ہے حکمران جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو چھوڑیں گے تو عوام ہے جو ان سی وہ تو پہلے ہی کمزور ہے، کیونکہ اسے تو رشوت کے ذریعے لوٹا جاتا ہے۔ تو ہمارا ملک پاکستان میں جو نظام چل رہا ہے وہ امریکہ کا چل رہا ہے۔ تو اس ملک کا نظام جب صحیح ہوتا ہے جب اسے مذہبی بنایا جائے، اور مذہب ہمارا اسلام ہے۔ تو مذہب اسلام جب نافذ ہوتا ہے اور جب اس پر عمل ہو، تو عمل اس پر جب ہوتا ہے جب علماء دین کو حکومت چلانے میں شامل کریں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنے جسم میں ڈھالیں۔ کیونکہ جو جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں وہ لاقانونیت کی وجہ سے پڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ حکمران ہیں چاہے وہ عام عوام ہیں۔ لیکن حکمران کے لیے عدالتیں امریکہ کے کہنے پر اس کے گھر بھی چلی جاتی ہیں، اور جہاں جی چاہے جا کر وہاں اس کے حق میں فیصلہ کر کے آتی ہیں، لیکن فیصلہ نہیں ہے تو غریب مظلوم عوام کے لیے نہیں ہے جو جیلوں میں پڑی ہوئی ہے۔ اور غریب مظلوم عوام کو ڈکیت کہتے ہیں، جبکہ حکمران خود ڈکیت ہیں۔ جس نے ملک لوٹا اس نے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی بھی کی،
اور ملک میں ڈکیتی بھی کی۔ تو اس سے بچنے کے لیے علماء دین کو حکومت میں شامل کرنا بہت ضروری ہے، لیکن یہ وہ کرے گا علماء دین کو حکومت چلانے میں شامل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پہچانے گا، کیونکہ یہ آج تک جو کچھ بھی کر رہے ہیں یہ امریکہ کی غلامی میں ہو کر رہے ہیں۔ تو عوام کو تو ہمارے حکمران نے فقیر بنایا ہے، عوام کو کاروباری نہیں بنایا۔ تو کاروباری جب بنیں گے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو حکمران اپنے جسم میں ڈھالیں گے اور علماء دین کو حکومت چلانے میں شامل کریں گے، تو جب ملک میں امن آئے گا اور ہمارے فلسطین جیسے مظلوموں کے سنگ ظلم ہوا ہے اس کو تحفظ ملے گا۔ لیکن فلسطینیوں کے ساتھ جو کچھ جرم ہو رہا ہے وہ ہمارے اسلام ممالک کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو امریکہ کو پہچانے، اور وہ اسلامی ممالک کا دشمن ہے اور اس سے تعلقات ختم کرنے بہت ضروری ہیں۔ تو ہمارے علماء دین کو حکومت میں شامل کرنا بہت ضروری ہے، ان کے بغیر ملک میں امن نہیں ہو سکتا۔ السلام علیکم۔